بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کو تفصیل سے بیان کرنے آ رہے ہیں 8ویں کلاس کے طالب علم منور شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد منور شریف ہے، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ آج کا میرا عنوان ارکان اسلام کے بیان میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کے مہینے اللہ و رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ ایمان دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری عملوں کے ساتھ ہے۔ ایمان اور اسلام دونوں کا تعلق جسم و روح کے جیسا ہے۔ اسلام وہ دین برحق ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں سے پورا کر دیا، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اب یہی وہ دین ہے جس کے اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا اور سارے انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، جس کے بارے میں صاف ارشاد باری ہے، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ آخرت میں نقصان میں رہے گا۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ پڑھ کر تصدیق کرنا کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز 5 وقت ادا کرنا۔ نمبر 3، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، مالدار کے لیے زکوٰۃ دینا۔ اور نمبر 5، حج، مالدار کے لیے حج ادا کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ارکان اسلام میں ایک ایسا رکن ہے جس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں بار بار دیا گیا ہے۔ میں آپ سب کو ایک بہترین واقعہ سنانا چاہوں گا، میری گزارش ہے کہ آپ سب غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور تم اس نہر میں دن میں 5 وقت غسل کرو گے تو کیا تمہارے جسم پر میل رہے گا؟ صحابیوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی طرح دن میں 5 وقت وضو کر کر نماز ادا کرو گے تو کیا تمہارے جسم پر میل رہے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ اللہ پاک نمازوں کے برکت سے ان نمازیوں کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو لوگ مسلمان کہلا کر فرضیت نماز کے منکر ہو جائے وہ بالاتفاق کافر ہو جائیں گے، اور جو لوگ نماز کو کاہلی سے ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا تیسرا اہم رکن ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے مسلمان مومن بندے اپنے معبود برحق اللہ رب العالمین کا حکم بجا لانے کے لیے دن میں کھانا پینا اور بہت سے چیزوں اور خواہشات کو چھوڑ کے اپنی اطاعت و فرما برداری کا پورا ثبوت دیتے ہیں۔
حدیث قدسی ہے کہ روزہ ایک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق خاص میرے ساتھ ہے اور اس کا ثواب دینا میرا کام ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کتنا بڑا اہم رکن ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اسلام کا چوتھا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اگر جو مالدار اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے بروز محشر اس کے گلے میں تاگ بن کر ڈال دیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو مالدار اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دے قیامت کے روز اس کا مال ایک اژدہا بن کر آئے گا اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے مالدار کا انجام کتنا برا ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اسلام کا پانچواں اہم رکن حج ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو طاقت والے اور صحت مند اور مالدار کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج ادا کرنے والے کے گناہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسا بچہ پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you, Munawwar.